اور دن دیکھو تو ایسا. بھائیو بزرگوں، یہ میں نے واقعہ کیوں سنایا؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں سنایا کہ ان بزرگ نے، حالانکہ وہ خود چاہتے تو کتابیں اتابیں میں دیکھ سکتے تھے، لیکن بزرگوں کی بات سننے سے جو اطمینان ہو جاتا ہے وہ دوسری بات نہیں پیدا ہو سکتی. اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے تشریف لے گئے. کبھی ہم لوگوں کو بھی چاہیے سفر کریں، علماء کی خدمت میں جائیں، ان سے پوچھیں حضرت میرے دل میں ایسا آ رہا ہے، ایسا شک پیدا ہو گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے ایسا کہہ دیا، میرے دل میں ایسی بات پیدا ہو گئی ہے، آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے. قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے، اس کی تشریح کر دیجئے. پہلے زمانے کے بزرگان دین، ان کے زمانے کے لوگ ان کی خدمت میں آتے تھے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے جایا کرتے. تو بھائیوں، اس طرح میں نے دو باتیں عرض کی آپ کے سامنے. ایک بات تو یہ عرض کی کہ علم حاصل کرو، اور دوسری بات میں نے عرض کی اہل اللہ کی اور اہل علم کی صحبت اختیار کیا کرو. کبھی ان کی صحبتوں میں بیٹھنا اٹھنا استفادہ کرنا یہ ہوتے رہنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے اللہ سے لو لگاتے رہو. کبھی ذکر میں بیٹھو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا ہو سکتا ہے دل لگا کے نمازیں پڑھو، دل لگا کے ذکر کیا کرو، دل لگا کے تلاوت کیا کرو. جو اللہ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. جیسے بھائیوں، ایک آدمی کو مثال کے طور پر بادشاہ سے تعلق ہے، اس کے پاس آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، بیٹھتا رہتا ہے، اس کی خدمت کرتا رہتا ہے، اس کے سامنے ادب بن کے کھڑا رہتا ہے، ہر وقت ایسا کرتا رہتا ہے. اب کبھی اس آدمی کو کوئی چور ڈاکو اچک کے لے جانا چاہے تو بادشاہ اس کے لیے انتظام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے یہ تو میرا آدمی ہے، یہ تو میرے پاس آنے والا ہے. اچھا ایسا ہو گیا فلاں ڈاکو ان کو آ کر ایسا جو ہے چکما دے گیا، پکڑو ڈاکوؤں کو. وہ ڈاکوؤں کو پکڑے گا اور سزا دے گا اور اس کی حفاظت سے لے آئے گا. اسی طرح بھائیوں، اگر ہمارا تعلق اپنے رب سے صحیح ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے والے بندے بن جائے، نمازوں کو احترام سے پڑھا کرے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دلچسپیوں کے ساتھ اور اللہ کے ادب کا لحاظ رکھتے، یہ سب کچھ کرتے رہے، تلاوت کا اہتمام کرتے رہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں، تو بھائیوں ایسے لوگ چکنے آئیں گے، خدا کی قسم وہ اللہ ہماری حفاظت کریں گے. ایک بزرگ کا ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. آپ یہ سوچیں گے کیسا اللہ حفاظت کرتے ہیں ہماری. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام پرانے زمانے کے، امام فخر الدین رازی، جن کی ایک کتاب ہے، کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ان کی ایک بہت بڑی عظیم الشان کتاب ہے جس کا نام ہے التفسیر الکبیر. بہت لمبی چوڑی تفسیر انہوں نے لکھی، کئی جلدوں میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے. ہم سب استفادہ کرتے رہتے ہیں، مدارس کے اندر علماء استفادہ کرتے رہتے ہیں. بہت شاندار قسم کے عالم، بڑے منطقی، بہت بڑے فلسفی بھی تھے. ایک طرف وہ مفسر بھی تھے اور دوسری طرف منطقی اور فلسفی بھی تھے. بہت بڑے بڑے فلسفہ ان کے شاگرد تھے اور فلسفے کے امام مانے جاتے تھے. بہت زمانے کے بعد ان کے دل میں آیا کہ میں بہت بڑا فلسفی ہوں، بہت بڑا منطقی ہوں، علوم عقلیہ کا بہت بڑا امام ہو گیا ہوں، ایسی ویسی کتابیں میں نے زبردست لکھی، سب کچھ ہے، لیکن میرے دل میں اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں پیدا ہوا. اس لیے کسی اللہ والے کی صحبت سے ذریعے سے مجھے اپنے دل کو نورانی کرنا چاہیے، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہیے. اس زمانے میں بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس وہ گئے اور جا کر ان سے اپنی حالت سنا کر ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی اور کہا کہ حضرت مجھے آپ اصلاح فرما کر میرے دل کو نورانی بنا دیجیے. فلسفے کی سلمانیت میرے اندر تو ہے، مجھے ذکر کی نورانیت چاہیے. انہوں نے کہا بہت اچھا، بیعت کیا. اس کے بعد ان کو وظیفہ بتایا، یہ ذکر کرو، یہ تسبیحات پڑھا کرو، یہ چیزیں کیا کرو اور نماز ایسا پڑھا کرو، اس طرح خشوع و خضوع سے پڑھا کرو. بہرحال بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں انہوں نے ان کے سامنے رکھی.
تو وہ آئے اور ذکر اذکار شروع کر دیا، وظیفہ شروع کر دیا۔ جب انہوں نے وظیفہ شروع کیا تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جب وہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو ان کے منہ سے ایک دھواں نکلتا ہے، اللہ کا دھواں نکلا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دھواں نکل رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے۔ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، گئے شیخ کے پاس، وہ جا کر کہا کہ حضرت ذکر کرتا ہوں تو میرے منہ سے دھواں نکل رہا ہے، میں پریشان ہوں، یہ کیا دھواں ہے، آپ بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا بھائی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے دل میں جو فلسفے کی ظلمانیت بھری ہوئی ہے، اللہ کے ذکر کی نورانیت اس کو جلا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ تمہارے اندر سے دھواں نکل رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد امام راضی واپس آ گئے۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی 30 سال تک فلسفہ حاصل کرنے کی محنت کی ہے اور اس کو حاصل کیا ہے، اگر یہ ذکر کر کے میں چلا لوں تو میرے پاس رہے گا کیا؟ 30 سال کی محنت چلی جائے گی۔ تو انہوں نے وہ وظیفے چھوڑ دیے، لیکن بہرحال بزرگوں سے تعلق تھا، عقیدت تھی، محبت تھی، جو عمومی چیزیں ہوتی ہیں، نماز روزہ وغیرہ اس کی پابندی تو تھی، لیکن ایک خاص وظائف جو بتائے گئے تھے وہ انہوں نے چھوڑ دی۔ زمانہ گزرتا رہا تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی وحدانیت پر 100 دلیلیں بنائی، فلسفیانہ دلیلیں۔ اللہ ایک ہے، عقلی دلیل، عقل کے ذریعے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سوچ کر بنایا تھا کہ اگر شیطان مجھے آ کر دھوکہ دے موت کے وقت تو میں اس کے سامنے دلیلیں پیش کروں گا۔ چنانچہ ان کے مرنے کا وقت آ گیا تو شیطان ان کو بہکانے کے لیے آ پہنچا اور کہنے لگا کہ راضی تو کہتا اللہ ایک ہے، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا الحمدللہ 100 دلیلیں ہیں میرے پاس۔ اس نے کہا ایک پیش کرو، انہوں نے پہلی دلیل پیش کی، لیکن وہ شیطان تو ان سے بھی بڑا عالم تھا، فلسفی تھا، اس نے ان کی دلیل کو توڑ دیا، کہا نہیں اس میں یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ کھوٹ ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ تمہاری دلیل چل نہیں چکی۔ انہوں نے دوسری دلیل پیش کی، پھر